مشتری ہوشیار باش۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسی تلخ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہر کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ضرور ہو رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ میرا گھر بن رہا ہے، یہ میرا گھر بن رہا ہے، ہم لوگ مالک ہیں، اور کچھ 2 نمبر پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ یہ کسی وجہ سے ہم نے کام بند کروایا تھا، کمپلیٹ نہیں کروا سکے، تو کچھ پارٹیوں نے ہم سے پوچھے بغیر پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کر اس مکان کو سیل کرنے کے لیے پارٹیاں لگانا شروع کر دی۔ حیرت کی بات ہے کہ مالک ہم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے مکان کو سیل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے ہمساؤں نے بتایا، نثار صاحب ہو گئے، جمیل صاحب ہو گئے اور نوید صاحب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یار آپ اتنا گھر سستا سیل کر رہے ہیں، اگر آپ اتنا سستا گھر سیل کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہم تو سیل نہیں کر رہے، وہ ہمارے کزن ہیں، ہم نے انہیں ٹھیکہ دیا ہوا ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، ان کو کسی وجہ سے وہ اس گھر کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے، ان کی کوئی مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے ہم نے انہیں ٹائم دیا ہوا تھا، جو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان سے ہماری بات ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے کام دوبارہ شروع کر دیں گے ہمارے گھر کا، یہ گھر کمپلیٹ ہوگا اور ہم یہاں پر خود رہائش رکھیں گے اپنی۔ اب آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا تھا، ایک تو میرے بھائی ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں، ایک میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قطعی طور پر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بنا بنایا گھر لیں، کسی کو آپ ٹھیکے پر اس طرح گھر نہ دیں کہ آپ کو کل کو پریشان ہونا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو خود ٹائم دے سکیں، خود بنوا سکیں تو گھر بنوائیے گا، ورنہ کسی کو ٹھیکے پر مت دیجیے گا۔ یہ وہی انجام اور نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم خود نہیں ٹھہر کے بنوا سکتے تھے، میری کچھ جابز اور دوسرے مسائل تھے، میری مسز بھی بیمار رہ گئیں، سب کو پتہ ہے کہ انہیں کینسر ہوا تھا، میں اس کے لیے کافی مصروف رہا کچھ سال 1.5 سال، تو یہ اس وجہ سے کافی گیپ آیا۔ کچھ جن سے ہم گھر بنوا رہے تھے ان کے کچھ ذاتی مسائل تھے، کوئی مسئلہ تھا، ان کو ہم نے ساری پیمنٹ دی ہوئی تھی، انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا، تو اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو گیا۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، ایک تو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو گھر کسی کو ٹھیکے پہ مت دیں، جب آپ کے پاس وقت ہو تب آپ خود ٹھہر کے بنوائیں۔ دوسری بات، بنا بنایا گھر لے لیں، چاہے وہ جیسا بھی ہو، دیکھ بھال کر لے لیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو، اس طرح آپ اپنا پیسہ بھی ضائع نہ کریں۔ جیسے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں، آج ہم پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے، ہمارا گھر انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور 2 نمبر پارٹیاں ہمارے اس گھر کو سیل کرنے کے لیے پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر اور پارٹیاں لگوا رہے ہیں۔ خدا ان کا منہ کالا کرے، ان لوگوں پہ لعنت بے شمار جو ہم سے پوچھے بغیر ہمارے گھر کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ایسے مکار لوگوں سے بچیں جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پراپرٹی، چاہے آپ کا پلاٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، کوئی چیز بھی ہے جو لاوارث قسم کی آپ ٹھہرا دیتے ہیں، تو ان سے بچیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میں اس کی تہہ تک انشاءاللہ پہنچوں گا، اس لیے ہمیں جیسے انفارمیشن ملی میں فوراً آیا ہوں، اور میں نے آ کر یہاں پر لکھا ہے کہ ناٹ فار سیل، میں نے یہاں پر لکھا ہے، مجھے دکھائیں، ناٹ فار سیل لکھا ہے، اپنا رابطہ نمبر لکھا ہے، گھر سیل جو ہمارا کر رہا ہو ہماری اجازت کے بغیر اس کا منہ کالا ہو، یہ لکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں لکھ کر تو ہم یہاں پر اب رابطے میں رہیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی دوستو کہ ہم آپ لوگوں کو بھی گائے بگائے اس حوالے سے بتاتے رہیں، انفارم کرتے رہیں۔ آپ دوستوں سے التماس ہے، آپ لوگ بھی اپنا ذہن، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ہم نے یہ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھی تھیں، ہم نے ٹرسٹ کے اوپر کام کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں آج بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو ایسے فراڈی، ایسے 2 نمبر دھوکہ باز لوگوں سے بچائے جو کسی کی پراپرٹی کا خود مالک بن کے اسے سیل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی نظر رکھیں، میں بھی نظر رکھتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو ہم پکڑوائیں تاکہ ہم جیسے اور سادہ لو انسان، سادہ شخصیت کے لوگ